میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، حشر کے دن بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ جواب شکوہ میں کہتے ہیں، ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبگار ہے کیا؟ وہاں سے نکالے گئے تھے آدم تو تیری اوقات ہے کیا؟ معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 سے۔ وقال الذین کافروا، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ لوگوں تم مت سننا اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور و غل مچا دیا کرو اس کے پڑھنے کے دوران، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم ہی غالب رہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دبی رہے اور تمہاری ہی غلبہ تمہارا چھایا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں، فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور چکھائیں گے ان لوگوں کو، کافر جنہوں نے کفر کے عذابًا شدیداً، سخت عذاب، یعنی رسولوں کے ہوتے ہوئے جو عذاب آتا ہے، جو نہ ماننے والے ہوتے ہیں ان پر دو دفعہ عذاب ہوتا ہے، ایک دنیا کا ایک آخرت کا، سخت عذاب والا، نجزینہم والے نجزینہم، اور تاکہ ہم ضرور بدلہ دیں ان کو، اسوأ الذی، ان کے وہ ان برے عملوں کا، کانوا یعملون، جو یہ کیا کرتے تھے۔ ذالک جزاء اعداء اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے ان دشمنوں کا، ہن نارو، آگ ہوگی، لہم فیہا دار الخلد، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، استغفر اللہ، جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ بدلہ ہوگا کیونکہ وہ ہماری آیات کا انکار کر دیتے تھے۔ یعنی آگ کیا ہے؟ یہ ایک خبر ہے جو اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی تمہیں آگے جہنم ملنے والی ہے، آیات کے انکار، یعنی عملی انکار سے، کیونکہ تم ایمان کا بھی اور عمل دونوں کا انکار کر رہے ہو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وقال الذین کافروا، اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، ربنا، آئے ہمارے رب، آرنا الذین اضلانا، ہمیں دکھا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، من الجن والانس، چاہے وہ جنوں میں سے تھے چاہے وہ انسانوں میں تھے، اجعلہما تحت اقدامنا، تاکہ ہم انہیں اپنے قدموں تلے روند ڈالیں، لیکونا من الاسفلین، تاکہ وہ ہو جائیں ذلیل و خوار۔ یعنی یہاں تو تم نہیں مان رہے، ادھر کیا ہوگا؟ خود کہو گے کہ ایسے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں اور ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے پیس ڈالیں۔ ان الذین، اس کے برعکس وہ لوگ، قالوا، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ الا تخافوا، کہ تم نہ خوف کرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کرو، وابشروا بالجنت، اور خوشخبری دیتے ہیں اس جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نحن اولیاؤکم، ہم ہی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، یعنی ہم ہی تھے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَکُمْ، تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا، فیہا، اس جنت میں، ما تشتہی انفسکم، جو بھی تم اپنے لیے چاہو گے، وَلَکُمْ فیہا ما تدعون، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم اللہ سے مانگو گے، طلب کرو گے، نزل من غفور رحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی اس زبردست رحیم کی طرف سے۔ اب یہ یعنی کون ہوں گے؟ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جس طرح ایک برے آدمی کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے اس کے برے عملوں کی وجہ سے، اگر کوئی بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس طرح اللہ کے فرشتے دنیا میں بھی اس کے ساتھی بن جاتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ اس کے ساتھی ہوں گے۔ یعنی اسی طرح شیاطین ان لوگوں کے ساتھی رہے جنہوں نے اپنی باغ ان کے ہاتھ میں پکڑا دی کہ ہاں تم ہمیں جہاں بھی لے جاؤ۔ اس سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر شیطانوں کو یہ مہلت دے رکھی ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کریں، تو فرشتوں کو بھی یہ اذن دیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو نیکی کی راہ میں سلجھائیں، اور اس راہ میں جو مشکلیں پیش آتی ہیں ان میں ان کی مدد کریں۔ یہ فیصلہ انسانوں کو کرنا ہے کہ وہ ان میں سے کس کو اپنا ساتھی، کس کو اپنا رفیق بناتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلی جو ہے بہترین آیت، اللہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اور اس شخص سے زیادہ کون بہترین ہو سکتا ہے، قولم، بات میں، ممن دعا الی اللہ، جو دعوت دے، پکارے اللہ کی طرف، وعامل صالحا، اور نیک عمل کرے، وکالا، اور کہے، اننی من المسلمین، کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو فرما بردار ہوں۔ یہ نہایت لطیف اسلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کو آپ کی دعوت اور آپ کی شخصیت کی طرف متوجہ کیا ہے کہ دیکھو، یہ خدا کی توحید پر ایمان اور اس کی بندگی کی دعوت ہے،
اور جو دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے وہ خود بھی عمل صالح کا پیکر ہے، اپنے پروردگار کا فرما بردار ایک بندہ مومن ہے، مگر تم پر افسوس، تم اس کے باوجود سن کر نہیں دے رہے ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اسلام کی دین کی دعوت دے رہے ہیں، جبکہ بات یہ ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَاتُ، نہیں یکساں نہیں برابر ہو سکتی اچھائیاں، وَلَا السَّيِّئَاتُ اور نہ ہی برائیاں، ادفع بالتی ہے یا احسن ہو، برائی کو اس طریقے سے دور کرو جو کہ بہترین طریقہ ہو، فَإِذَا الَّذِي پس وہ شخص بینک و بینہ عداوۃ جس میں تمہارے اور اس کے درمیان میں کوئی دشمنی تھی، کأنہ گویا وہ ایسے ہو جائے گا ولی حمیم جیسے کہ جگری دوست ہو۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے یہ منکرین قریش کے لوگ اب برائی کے در پہ ہیں، لیکن تم برائی کے جواب میں وہ کرو جو اس سے بہتر ہو تو دیکھو گے وہی جس کے تمہارے اور اس کے درمیان میں دشمنی تھی گویا وہ ایک سرگرم دوست بن گیا۔ یعنی قریش کے اشرار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جنون میں اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ آپ قرآن سنانے کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگوں کو اکساتے تھے کہ غل مچا دو تاکہ اس شخص کی آواز اس میں ایسی دب جائے کہ کوئی اسے سن نہ سکے۔ اس کے جواب میں کیا رویہ اختیار کیا جائے، آگے اس کی وضاحت ہے، یعنی صبر اور عفو اور درگزر، اس لیے کہ دعوت اور اصلاح کے نقطہ نظر سے یہی رویہ بہتر ہے۔ چنانچہ خدا کی طرف سے فیصلہ عذاب اور اتمام حجت سے پہلے ہر داعی حق کو اسی بات کی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صبر اور درگزر سے کام لے۔ اللہ فرماتے ہیں صبر اور درگزر سے کام لینے سے کیا ہوگا، وہی جو کل دشمن تھا وہ سچا دوست بن جائے گا، یعنی جس کی فطرت مٹی نہیں ہے، مٹ نہیں چکی، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک شخص لوگوں کو خیرخواہی ہمدردی میں اتنا بے چین ہے کہ اس کی تمام گستاخیوں اور بدتمیزیوں کے باوجود اپنے کریمانہ رویے میں کوئی فرق نہیں آنے دیتا بلکہ لوگوں کی اینٹوں اور پتھروں کا جواب دعاؤں سے دیتا ہے، تو ان لوگوں کے دلوں میں اگر اس کے خلاف کسی غلط فہمی کے باعث عداوت بھی ہو تو اس کے طرز عمل سے متاثر ہو کر ان کی یہ عداوت محبت سے بدل جاتی ہے اور وہ اس کے جان نثار ساتھیوں میں بن جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے زیادہ مؤثر عامل کی حیثیت آپ کے اسی کردار کو حاصل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے جن کے اندر شرافت کا جوہر موجود تھا وہ سب آپ کے اسی کردار سے متاثر ہو کر آپ کے وفادار اور اسلام کے جان نثار بنے، صرف وہی بدبخت اس چیز سے متاثر نہیں ہوئے جن کی فطرت بالکل اچھائی کی ختم ہو چکی تھی۔ آگے آیت نمبر 35 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ دانش اور یہ حکمت نہیں نصیب ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ نہیں نصیب ہوتی مگر ان کو جو بڑے ہی زیادہ نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یاد رکھو یہ دانش انہی کو ملتی ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور یہ حکمت انہی کو عطا کی جاتی ہے جن کے بڑے نصیب ہوں۔ آیت میں 3 باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ اوپر جو بات فرمائی گئی ہے کہ وہ ایک عظیم حکمت ہے، دوسری یہ کہ اس حکمت کے حامل صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے اندر صبر کا جوہر ہو، جن کے اندر یہ جوہر نہ ہو وہ اس کے اہل نہیں ہیں، اس وجہ سے اس کے طالبوں کو اپنے اندر صبر کی صفت راسخ کرنی چاہیے۔ تیسری یہ کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ ایک لازوال خزانہ ہے، اس وجہ سے ہر ہمت ور کو اس کے حاصل کرنے کے لیے بازی کھیلنی چاہیے۔ بڑے ہی خوش نصیب اور بلند ہیں وہ لوگ جو اس بازی میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شیطان کسی موقع پر یعنی تمہارے دل میں کوئی اکساہٹ پیدا کرے تو کیا کہو، پناہ مانگ لیا کرو اللہ سے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات ہے، وَالنَّهَارُ دن ہے، وَالشَّمْسُ سورج ہے، وَالْقَمَرُ اور چاند ہے، لَا تَسْجُدُوا تو مت سجدہ کرو، لِلشَّمْسِ سورج کو، وَلَا لِلْقَمَرِ اور نہ ہی چاند کو، وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي سجدہ کرو اس ذات کو، الَّذِي خَلَقَهُنَّ جس نے ان دونوں کو پیدا کیا، إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ لوگو جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے، یہ رات اور دن، سورج اور چاند اسی کی نشانیوں میں سے ہیں،
تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا، اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ چاند سورج بنائے تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو ہے بندہ خدا کے واسطے۔ یعنی نہ خدا ہیں یہ، نہ کسی پہلو سے خدائی میں شریک ہیں، بلکہ خدا کی قدرت اور حکمت، رحمت اور ربوبیت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی کے آگے جھکو اگر تم اس کی بندگی کرنے والے ہو، یعنی خدا کی بندگی کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ بندگی اس طرح ہونی چاہیے کہ جو علامات اس کی بندگی کے لیے خاص ہیں ان میں سے کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ استاذ امام امین احسن اسرائیلی لکھتے ہیں، یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مشرکین عرب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری چیزوں کی جو بندگی کرتے تھے تو اس کے متعلق ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ صرف اس لیے وہ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں خدا کی قربت کا ذریعہ ہیں، گویا ان کی بندگی ان کے زعم میں خدا ہی کی بندگی تھی۔ اس ٹکڑے میں ان کے اسی زعم کی تردید ہے کہ تم ان کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہاری قوم کے لوگ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، پس وہ جو تیرے رب کے ہاں ہیں یعنی فرشتے، یُسَبِّحُونَ، وہ تسبیح کرتے ہیں، لہو اس کی، بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات دن، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے بھی نہیں۔ کیسے نہیں تھکتے؟ مطلب یہ ہے کہ ان سے کہیں اعلیٰ اور اشرف مخلوقات خدا کی بندگی کے لیے موجود ہیں، یہاں تک کہ وہ فرشتے بھی جنہیں یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں، تو خدا کو ان کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اس لیے ان کو ان کے حال پر چھوڑو اور تم بھی ان کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ آگے آیت نمبر 39 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہیں، أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ، تم دیکھتے ہو زمین کو، خاشعۃ، کہ یہ سوکھی پڑی ہوئی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر بارش برسا دیتے ہیں، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو یہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھوٹ جاتی ہے۔ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا، بے شک وہ ذات جس نے اس کو زندگی دی، اس زمین کو، لَمُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندہ کرے گا، إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس وجہ سے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ بالکل بے جان پڑی ہے، پھر جب ہم اپنی عنایت سے اس پر پانی یعنی بارش برسا دیتے ہیں تو وہ زندہ ہو کر لہلہا اٹھتی ہے اور ابھرتی ہے۔ وہ کیسے ابھرتی ہے؟ یعنی سبزے اور نباتات سے ابھرتی ہے اور بالکل تر و تازہ ہو کر لہلہانے لگ جاتی ہے۔ جس نے اس کو زندہ کیا یقیناً وہی مردوں کو بھی زندگی بخشنے والا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہی یعنی بارش برساتا ہے، وہی زمین کو خشک کرتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، تمہیں بھی اسی طرح وہ پھر اٹھائے گا۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، ہماری ان نشانیوں میں جو لوگ کجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ افمن یلقی فی النار، کیا وہ جو ڈالا جانے والا ہو آگ میں، خیر، وہ بہتر ہے، امن یاتی، یا وہ جو آئے آمین امن سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یا وہ شخص بہتر ہے جو قیامت کے دن امن سے آئے۔ یعنی ایک وہ ہے جو جہنم میں ڈالا جانے والا ہے، دوسرا وہ ہے جو ہمیشہ کی جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اندھے لوگوں کو کون سا گروہ اچھا لگ رہا ہے؟ اب جو تمہارے اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ چھوٹے بچے کو بھی اچھے اور برے کی تمیز ہوتی ہے، تو پھر اللہ کا وہ راستہ اختیار کر لو۔ اللہ فرماتے ہیں اعملوا، عمل کرو، ما شئتم، جو بھی تم چاہو، انہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی اور ارادے کا اختیار دے کر آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، اب انسان کی مرضی ہے چاہے تو اسلام پر چلے، اب انسان کی مرضی ہے چاہے تو کفر پر چلے۔ اب اگر جو بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام پر چلتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ جو کفر کی راہ پہ چل پڑتا ہے، یعنی سرکشی کے اوپر اتر آتا ہے، تو اللہ یعنی وہ کیا ہوتا ہے، شیطان اس کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں نقیض لہو شیطانا، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو پھر اس کا رزلٹ کب ہوگا؟ آخرت میں۔ اللہ فرماتے ہیں ابھی تمہیں آزادی اور ارادے کا جو اختیار دیا ہوا ہے اس میں میں دخل نہیں دیتا، ابھی تمہاری مرضی ہے، تم جیسے چاہو عمل کرو گے اچھے نیک اعمال تو دنیا سے بھی لے جاؤ گے، گھر بھی اچھا پاؤ گے اور بیٹھ کے سکھ سے کھاؤ گے، ایسی دولت چھوڑ کے تم جو خالی ہاتھوں جاؤ گے، کچھ بات نہیں بن آنے کی، گھبراؤ گے، پچھتاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔